حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کہ قیام لاہور کے دوران وہ شخص جو سب سے پہلے آپ کے دستے حق پرست پر مسلمان ہوا، اس کا نام رائے راجو تھا۔ راجو غزنوی خاندان کے عہد حکومت میں پنجاب کا ایک نامور جوگی تھا۔ جب رائے راجو مشرف کا اسلام ہوا تو حضرت سید علی حجویری نے ان کا نام رائے راجو کی جگہ عبداللہ رکھا، اور بعد ازاں یہی حضرت عبداللہ شیخ ہندی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ شیخ ہندی ہندو راجپوت سورج بنسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس کا ان دنوں لاہور میں بہت عروج تھا۔ اس خاندان کے بیشتر لوگ علم و فن میں یکتا تھے۔ رائے راجو لاہور میں ہی پروان چڑھا اور اس نے اپنے دور کے مذہبی ہندو علوم میں ایک ممتاز مقام پیدا کیا۔ اگرچہ خاندانی خصائص کی بنا پر اس میں بہادری اور شجاعت کی خوبی بدرجہ عتم موجود تھی، لیکن وہ اپنی اس موروثی خصلت کو چھوڑ کر جوگیانہ زندگی میں آ گیا تھا۔ روایت ہے کہ جب حضرت داتا گنج بخش تبلیغ اسلام کے لیے لاہور تشریف لائے تو آپ نے شہر آبادی سے باہر غربی جانب اس جگہ قیام کیا جہاں آج کا رابطہ مزار اقدس ہے۔ آپ کی قیام گاہ کے زمانے میں یہ علاقہ غیر آباد تھا، بلکہ ویرانے اور جنگل کی مانند تھا۔ آپ کی قیام گاہ سے تھوڑے سے فاصلے پر اسی جوگی کا ڈیرا تھا، جس کا نام رائے راجو تھا۔ ایک روز ایک ہندو عورت دودھ کا مٹکا اٹھائے آپ کے پاس سے گزری۔ آپ نے اس سے تھوڑا سا دودھ طلب کیا، لیکن اس ہندو عورت نے دودھ دینے سے انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ اور دلیل یہ بیان کی کہ یہ دودھ میں رائے راجو کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ اگر ہم نے اسے دودھ نہ دیا تو ہماری بھینسوں کے تنوں سے دودھ کے بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ رائے راجو بہت بڑا جوگی ہے اور بڑی طاقت والا ہے۔ اس پر حضرت داتا گنج بخش مسکرائے اور فرمایا کہ بڑی طاقت والا تو اللہ ہے، آج دودھ اللہ کی راہ میں مجھے دے دو، اللہ تعالیٰ تمہاری بھینسوں کے دودھ کو لہو بننے سے ضرور بچائے گا۔ ہندو عورت آپ کی بات پر مائل ہو گئی اور دودھ آپ کی خدمت میں پیش کر کے واپس چلی گئی۔ اگلے روز اس نے اپنی بھینسوں کا دودھ دویا تو اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، بلکہ دودھ کی مقدار اس قدر زیادہ ہو گئی کہ اس کے گھر کے سارے برتن دودھ سے لبالب بھر گئے، لیکن پھر بھی پستانوں میں ابھی بھی دودھ باقی تھا۔ اس واقعہ کے پیش نظر وہ ہندو عورت پھر آپ کی خدمت میں دودھ لے کر حاضر ہوئی اور دودھ کی مقدار میں اضافے کا ذکر کیا۔ یہ واقعہ آن کی آن میں سب گوالوں میں پھیل گیا، جسے سن کر جوگی کو دودھ دینے والے گرد و نواح کے تمام گوالوں نے جوگی کو دودھ دینا بند کر دیا اور اپنے مویشیوں کا دودھ کا کچھ حصہ حضرت داتا گنج بخش کی خدمت میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی اس کرامت کی شہرت دور و نزدیک پھیل گئی، جس سے آپ کی عقیدت مندوں میں اضافہ ہونے لگا اور جوگی کی شہرت اور عزت ماند پڑ گئی۔ اس پر جوگی کے دل میں حسدانہ جذبات بھڑک اٹھے اور وہ بہت آگ بگولا ہوا کہ اس فقیر نے کیا کر دیا ہے۔ غصے کی حالت میں اپنے ایک قریبی چیلے کو معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں بھیجا، مگر کافی دیر تک وہ واپس نہ آیا۔ پھر آگے پیچھے کئی چیلوں کو بھیجا، لیکن جو حضرت کے پاس جاتا وہ واپس نہ آتا۔ آخر رائے راجو خود آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے فقیر ہیں تو کوئی کرامت دکھائیں۔ آپ نے جواب دیا، میں کوئی شعبدہ گر نہیں بلکہ اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ البتہ تمہیں اگر اپنے کمالات پر ناز ہے تو تمہارے پاس جو کچھ ہے دکھا دو۔ رائے راجو کا اپنے کمالات دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں پر اس کے مافوق الفطرت طاقت رکھنے کا سکہ جم جائے اور لوگ حضرت داتا گنج بخش کی طرف مائل نہ ہوں بلکہ صرف اسی کے عقیدت مند رہیں۔ آخر وہ بڑے گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا کہ لو میرا کمال دیکھو، اور ہوا میں اڑنے لگا۔ جب وہ اڑتا ہوا کافی بلند ہو گیا تو حضرت داتا گنج بخش نے اپنے جوتوں کو حکم دیا کہ جاؤ جوگی کو مالش کرتے ہوئے واپس لے آؤ۔ جوتے اوپر جا کر جوگی کے سر پر پڑنے لگے، جس کی وجہ سے وہ زمین پر آ گیا۔ جب جوگی کا تمام علم اور جادو بے اثر ہو گیا تو حضرت داتا صاحب کی توجہ سے اللہ تعالیٰ نے جوگی کو وہ بصیرت عطا فرمائی جس سے وہ حضرت داتا گنج بخش کا مقام و مرتبہ دیکھ سکے۔ جب حجاب اٹھ گیا تو جوگی فوراً آپ کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ حضرت داتا گنج بخش کے لطف و کرم سے حق تعالیٰ نے اس جوگی کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔
داتا صاحب نے ایک ہی نگاہ التفات سے اس کے ظاہر و باطن میں انقلاب برپا کر دیا۔ نور اسلام کے ضیاء پاشی سے اس کا قلب منور ہو گیا اور وہ حضرت داتا گنج بخش کا صدقے دل سے گرویدہ ہو گیا اور حضرت داتا گنج بخش کے دستے حق پرست پر مشرف اسلام ہوا۔ چنانچہ حضرت نے اسے اپنی بیعت میں لے لیا اور اسے صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ اسلام قبول کرنے اور حضرت داتا گنج بخش کی مریدی اختیار کرنے کے بعد شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی صحبت اور خدمت کا راستہ اختیار کر لیا۔ شیخ ہندی نے تھوڑے ہی عرصے میں دین اسلام کی تعلیم حاصل کر لی اور ساتھ ہی ساتھ حضرت کی توجہ سے باطنی علوم پر بھی دسترس حاصل کر لی۔ بڑھاپے کے باوجود شیخ ہندی نے بے حد عبادت اور ریاضت کی، جس کی وجہ سے حضرت داتا گنج بخش نے شیخ ہندی کو اپنے قرب میں ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ ان کی باقی زندگی اپنے ہادی اور رہنما کی خدمت اور یاد الہی میں گزری۔ وہ اپنے پیر و مرشد کے چشمہ علم اور فال سے فیضیاب ہوتے رہے اور حضرت کے فیوز و برکات اپنے دامن میں سمیٹتے رہے۔ جب آپ ہر طرح سے شریعت اور طریقت میں کامل ہو گئے تو داتا صاحب نے انہیں اپنا جانشین بنا دیا اور نیابت کے اعزاز سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے ضعیف العمری میں اپنے مرشد کے حکم پر شادی کی اور پھر انہی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائی، جس سے آپ کا سلسلہ نسب آگے چلا۔ کہا جاتا ہے کہ 12 پشتوں تک ایک ہی اولاد نرینہ اس خاندان کا مقدر رہی، لیکن مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے عہد میں خاندان کے افراد نے مل کر داتا صاحب کے مزار پر خصوصی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے شیخ ہندی کے خاندان میں بتدریج اضافہ فرمایا۔ شیخ ہندی اپنے مرشد کے وصال کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے اور 120 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کو داتا صاحب کے مقبرے کی مشرقی جانب دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کی قبر داتا صاحب کے مزار کے اس حصے میں موجود ہے جو خواتین کے لیے مختص ہے۔ سینکڑوں سال گزر گئے لیکن لاہور اور اس کے آس پاس کے گوالے آج بھی حضرت داتا گنج بخش کے عرس کے موقع پر اپنی بھینسوں کا سارا دودھ مزار کے نظر کرتے ہیں اور 3 دنوں میں پورے لاہور میں دودھ کی قلت ہوتی ہے، لیکن داتا صاحب کے مزار پر خالص دودھ کی سلیبیں لگی ہوتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور ہندو جوگی کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ کو اس طرح کے ولی اللہ کے واقعات دیکھنے سننے کو ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔